خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے پاکستان میں جمہوریت کی خرابی کی جڑ کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے پس منظر کو۔ آج ہم اس کے اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ کس طرح انگریز کے دیے گئے نو آبادیاتی نظام کے تحت پاکستان میں ایک خاص طبقے کو، جو اشرافیہ کہلاتی ہے، پاکستان کے وسائل اور پاکستان کی عوام کو غربت کی لکیروں میں غرق کرنے والے یہ اشرافیہ انگریز کے دیے گئے سیاسی نظام کی ان بنیادی وجوہات میں سے ایک ہیں جو آج پاکستانی سیاست کو آگے نہیں بڑھنے دیتی اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی دیواریں یا رکاوٹیں ہیں۔ یہی وہ دونوں چیزیں ہیں جن پر ہماری آئینی سیاست کی عمارت کھڑی ہے۔ پہلی، حلقہ انتخاب کی سیاست۔ قدیم راجواڑوں، ریاستوں اور نو تخلیق کردہ انتظامی یونٹوں کو انگریز نے صوبوں کا درجہ دے کر زمین پر پہلے ناقابل تنسیق لکیریں کھینچ دیں اور پھر ان علاقوں پر چند لوگوں کا حق حکمرانی مسلم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر کاسہ لیس وفادار اور نواب، وڈیرے، خان اور چودھری کے جمہوری مستقبل کے لیے ایک حلقہ انتخاب تخلیق کر دیا۔ ایک حلقہ انتخاب جہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہ جیت سکے۔ پاکستان کا موجودہ پارلیمانی نظام انگریز کا دیا ہوا ایک نو آبادیاتی تحفہ ہے۔ اس نظام میں بنیادی اکائی حلقہ انتخاب رکھے گئے تھے۔ حلقہ انتخاب کی سیاست انگریز کو اپنے مفادات کی تکمیل اور نو آبادیاتی طرز حکمرانی کے لیے بہت راس آئی تھی۔ اس نے تقریباً 200 سال کی محنت سے ہر علاقے میں اپنے کچھ وفادار جانثار خاندان ایسے پیدا کر لیے تھے جن کو سرکاری میراث دے کر انگریز نے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اب اپنے علاقوں میں بلا شرکت غیر ہر قسم کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو انگریز نے نسل در نسل ہمارے لیے بنائے۔ آج یہ ہر علاقہ، شہر، بستی، قریہ میں غداروں اور انگریزوں کے وفاداروں کی کہانیاں موجود ہیں، جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان میں قدم جمانے کے لیے افرادی قوت فراہم کی اور انگریز نے جنگ جیتنے کے بعد انہیں اپنے علاقے میں تاج برطانیہ کا نمائندہ بنا دیا۔ ان کے خاندان کے افراد کو آنرری مجسٹریٹ، آنرری کیپٹن، نمبردار، ٹمندار، نواب، سردار، خان، نائٹ آف برٹش امپائر، آرڈر آف برٹش امپائر جیسے اعزازات و اختیارات سے نوازا گیا۔ یوں ایک پورا علاقہ ایسے لوگوں کا مطیع و فرمانبردار بنا دیا گیا۔ لوگوں کے کام انہی سے پڑتے اور لوگوں کی سرکاری مشکلیں بھی وہی حل کرواتے۔ مالیہ، لگان، ابیانہ وصول کرنے اور معاف کرنے سے لے کر عمومی مقدمات کے فیصلے بھی انہی کے ہاں ہوتے۔ کورٹ، کچہری، تھانہ اور پٹوار خانے میں بھی انہی کی سنی جاتی۔ کم از کم 100 سال یعنی 3 نسلوں تک ایسا انتظامی بندوبست جاری رکھا گیا۔ یوں ہر علاقے کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کے ہاں یہی ایک با اثر خاندان ہی تو ہے جو سرکار کے حوالے سے
ان کے ہر دکھ کا مداوا ہے۔ انگریز نے اپنے وفاداروں کی جو پنیری آغاز میں لگائی تھی وہ آج 143 سال گزرنے کے بعد یعنی 1920 میں وطن فروشی، سیاسی، قبائلی اور نسلی رہنماؤں کا ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ اب انگریز کو یقین ہو گیا کہ کوئی ٹیوانہ ہو یا نون، دولتانہ ہو یا تالپور، بگٹی ہو یا ارباب، ان سب کا اپنا ایک ایسا حلقہ انتخاب بن چکا ہے جس میں اگر الیکشن کروایا جائے تو یہ لوگ آسانی سے جیت جائیں گے۔ اس یقین کے بعد 1920 میں برِ صغیر میں پہلی لیجسلیٹو کونسل کے الیکشن کروائے گئے۔ یہ برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے پہلے جمہوری الیکشن تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورے ہندوستان میں تحریک خلافت چل رہی تھی اور لاتعداد عظیم رہنما میدان عمل میں موجود تھے۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت علی اور اس کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ گاندھی اور اس کی کانگریس بھی اس تحریک کا حصہ تھی۔ لیکن انگریز کی آشرواد سے بنائی گئی ایک سیاسی پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی یہ الیکشن جیت گئی۔ شاید آج کسی کو یہ نام بھی یاد نہ ہو کہ اس پارٹی کا سربراہ انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے والا ایک ہندو وکیل ہری سنگھ گور تھا۔ مرکزی اسمبلی کی 104 نشستوں میں سے 48 نشستیں اس پارٹی نے جیتیں، جبکہ آزاد امیدواروں اور دیگر چھوٹی پارٹیوں نے 47 نشستیں حاصل کیں اور 9 سیٹیں گوروں کے لیے مخصوص تھیں۔ مرکزی اسمبلی کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں کے بھی الیکشن کرائے گئے۔ صوبائی اسمبلیوں کی 637 نشستیں تھیں، جن میں سے 188 امیدوار بلا مقابلہ جیت گئے۔ گاندھی نے ان تمام الیکشنوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، لیکن اس اعلان کا کوئی اثر نہ ہوا اور پورے ہندوستان میں صرف 6 نشستیں ایسی تھیں جہاں کاغذات نامزدگی داخل نہ کروانے کی وجہ سے الیکشن نہ ہو سکے۔ برطانوی ہندوستان، جہاں اس وقت تک کانگریس اپنی سیاسی جگہ بنا چکی تھی، مسلم لیگ بھی کسی نہ کسی حد تک ایک قابل غور تنظیم ضرور تھی۔ تحریک خلافت نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھا ہوا تھا، مگر ایسے کشیدہ ماحول میں بھی الیکشن ہوئے، ووٹ پڑے، اسمبلیاں بنیں اور لوگ منتخب ہو کر وزرائے اعظم اور وزیر بھی بنے۔ آج 2021 ہے اور ان پہلے الیکشنوں کو ٹھیک 100 سال بیت چکے ہیں، لیکن ایک صدی بعد بھی انگریز کے بنائے ہوئے حلقہ انتخاب اور ان میں لوہے کی میخوں کی طرح گاڑے ہوئے یہ خاندان ویسے ہی قائم ہیں اور اسی طرح الیکشن جیتتے ہیں۔ ان میں کچھ نئے اثر و رسوخ والے خاندان اور نو دولتی افراد کا اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن جمہوریت کی حلقہ بندی والی سیاست آج بھی ویسی ہی ہے۔ یہ ہے وہ جیتنے والے خاندانوں کی سیاست جسے عرف عام میں الیکٹیبلز کی سیاست کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کی اہم تاریخی مثال یہ ہے کہ پنجاب میں 1936 کے الیکشنوں میں 157 کے ایوان میں انگریز سرکار کی وفادار یونیسٹ پارٹی نے 98 سیٹیں جیتیں اور قائد اعظم کی آل انڈیا مسلم لیگ کے حصے میں صرف 2 نشستیں آئی تھیں۔ لیکن جیسے ہی حلقہ انتخاب والے الیکٹیبلز نے ہوا کا رخ بدلتے ہوئے دیکھا اور وہ جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع ہوئے، تو 1946 والے الیکشنوں میں مسلم لیگ 73 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی یہی لوگ ہیں جو ہوا کا رخ بدلتے ہی کسی نئی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر جیت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو پوری کی پوری جمہوری سیاست کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ یہی سیاستدان ہیں جو کسی سیاسی پارٹی کو نظریاتی رہنے دیتے ہیں اور نہ ہی دیانتدار۔ پاکستان کے جمہوری نظام کی سب سے بڑی خرابی حلقہ جاتی طریقہ انتخاب ہے۔ یہ طریقہ انتخاب
اس وقت دنیا کی صرف چند بڑی جمہوریتوں میں ہی رائج رہ گیا ہے، جن میں برطانیہ اور بھارت سر فہرست ہیں، جبکہ بیشتر جمہوری ممالک نے اس نظام کو مکمل طور پر نمائندہ نہ ہونے کی بنیاد پر مسترد کر دیا۔ اس طرح کے طریقہ انتخاب کو دنیا بھر کے سیاسی ماہرین پاکستان جیسے کسی بھی منقسم معاشرے کے لیے زہر قاتل خیال کرتے ہیں۔ الیکشن اور جمہوری سیاست کے ماہرین دلائل کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ حلقہ جاتی الیکشنوں کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں اور متصادم گروہ آپس میں مزید سخت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی ہم آہنگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور اس سب کے نتیجے میں ملک کا امن و امان تک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ انتخاب کسی طور پر بھی عوام کے ووٹوں کی صحیح اور مکمل نمائندگی بھی نہیں کرتا۔ ایک حلقہ انتخاب میں اگر 10 امیدوار کھڑے ہیں تو عین ممکن ہے ان میں سے صرف 15% ووٹ لینے والا الیکشن جیت جائے اور یوں باقی 85% ووٹوں کی اسمبلی میں کوئی نمائندگی تک نہیں ہوتی، کیونکہ یہ 85% ووٹ تو ہارنے والے 9 امیدواروں میں تقسیم ہو کر ضائع ہو چکے ہیں۔ اس لیے دنیا کے 91 ممالک ایسے ہیں جن میں ایک عرصے سے الیکشن متناسب نمائندگی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر منعقد ہوتے ہیں۔ متناسب نمائندگی کے طریقہ انتخاب کے تحت پورے ملک میں ووٹر سیاسی پارٹیوں کو براہ راست ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی کے حصے میں جتنے بھی ووٹ آتے ہیں وہ ان کے مطابق اسمبلی میں اپنی نشستیں حاصل کر لیتی ہے اور ان نشستوں پر اہل، قابل اور حکومتی امور کے ماہر افراد کو نامزد کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک پارٹی کے ووٹ اتنے کم ہیں کہ وہ صرف ایک ہی سیٹ کی حقدار ہو تو بھی اسے اسمبلی میں وہ سیٹ ضرور مل جاتی ہے اور یوں اسمبلی میں عوام کے اس مختصر ترین گروہ کی نمائندگی بھی ہو جاتی ہے، یعنی اسمبلیوں میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ووٹ حاصل کرنے والوں کی اپنی تعداد کے مطابق پوری کی پوری نمائندگی ہوتی ہے۔ پارٹیاں حلقہ انتخاب سے بالاتر ہو کر قابل اور اہل لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جاہل اور ان پڑھ اس لیے اسمبلی میں چلا جائے کہ اس کے حلقہ انتخاب میں اس کی برادری، قبیلے یا قوم کے ووٹ زیادہ ہیں۔ ان 91 ملکوں میں جہاں براہ راست پارٹیوں کو ووٹ ڈالے جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک آسٹریلیا، بیلجیم وغیرہ ہیں۔ ان تمام ممالک میں پارٹیاں خود کو نظریاتی سانچے میں آسانی سے ڈالتی ہیں اور چند مخصوص علاقائی سیاستدانوں کے جتھے سیاسی پارٹیوں کو کسی طور پر بھی بلیک میل نہیں کر سکتے۔ متناسب نمائندگی کا یہ جمہوری نظام چونکہ خالصتاً پارٹی کی بنیاد پر الیکشن کرواتا ہے، اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ پارٹیاں علاقائی ووٹروں، قبائلی عصبیتوں اور برادری کی وفاداریوں سے بالاتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسمبلی میں جانے والے ممبران کا چونکہ کوئی ایک حلقہ انتخاب نہیں ہوتا، اس لیے ان کی سوچ بھی علاقائی نہیں رہتی۔ ایسی اسمبلیوں میں منصوبہ بندی بھی اجتماعی سطح پر ہوتی ہے اور ترقیاتی پروگرام بھی حلقہ بندیوں سے بالاتر ہو کر بنائے جاتے ہیں۔ حلقہ بندیوں والے انتخابات کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک رکن اسمبلی اپنے حلقے ووٹروں سے بلند ہو کر نہیں سوچ سکتا۔ وہ اگر خوش قسمتی سے کسی محکمے کا وزیر بن جاتا ہے تو پھر آئندہ انتخابات میں زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی حلقے کے افراد کو بھرتی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے سڑک، شفا خانہ، ہاسپٹل اور سکول وغیرہ بھی اسی علاقے میں بنے۔ ہاں، اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ایسی سہولیات کی زیادہ ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ متناسب نمائندگی کا یہی نظام جس کی بدولت پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ نشستوں کا مطالبہ کیا تھا، جس کے تحت الیکشنوں میں مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم بن کر ابھری تھی۔ قیام پاکستان کا موجدہ دنیا کے مروجہ جمہوری اصولوں کے مطابق
کرائے گئے الیکشنوں کے ذریعے کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتے تھے۔ ہندوستان کی تقریباً 90% حلقۂ انتخاب میں ہندو اکثریت میں تھے اور وہ کسی بھی صورت پاکستان کے حق میں ووٹ نہ ڈالتے، اور یوں حلقہ بندی والے جمہوری الیکشنوں کے ذریعے پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو پاتا۔ پاکستان عمومی جمہوری اصولوں کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا، بلکہ ایک مذہبی اقلیت کو جمہوری اکثریت کی آمریت سے نجات دلانے کے لیے تخلیق ہوا تھا۔ اگر ہندوستان میں خالص جمہوری الیکشن کروائے جاتے تو آج پاکستان کا اس خطے میں وجود تک نہ ہوتا، اور ہماری وہی حالت ہوتی جو اس وقت بھارت میں 24 کروڑ مسلمانوں کی ہے۔ برطانوی ہندوستان کی آبادی 1941 کی مردم شماری کے مطابق 39 کروڑ تھی، جبکہ ان میں مسلمانوں کی تعداد 8.9 کروڑ تھی، جو پوری آبادی کا 22.8% بنتی ہے۔ ان میں پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے مسلمان بھی شامل تھے۔ آج کے بھارت میں بھی مسلمانوں کی تعداد اتنی ہی فیصد ہے، یعنی وہ لوگ جو ابوالکلام آزاد کی دی گئی منطقیں پیش کرتے نہیں تھکتے تھے کہ ہم اکٹھے رہتے تو ہم ایک کثیر تعداد کی وجہ سے اپنے مفادات کا زیادہ بہتر دفاع کر سکتے تھے۔ اگر متحدہ ہندوستان آزاد ہوتا تو آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا بھی وہی حشر ہوتا جو بھارت میں بمبئی، احمد آباد اور اورنگ آباد میں شہروں میں ہو رہا ہے، جہاں مسلمانوں کی ان شہروں میں آبادی 35 سے 40% تک ہے، مگر ان کی ذلت، رسوائی اور استحصال بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ آج بھی پاکستان میں رائج حلقہ جاتی جمہوری نظام حکومت میں کسی بھی بہتری کی توقع رکھنا خام خیال ہے۔ جوں یہ انتخاب مسلسل ہوتے جائیں گے، حلقوں کے لوگوں میں گروہ بندیاں مزید سخت سے سخت تر ہوتی جائیں گی۔ متناسب نمائندگی والے الیکشن ہی وقت کی ضرورت ہیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم اس دوسری دیوار کا ذکر کریں گے جو انگریز نے آج تک پاکستانیوں کے لیے بنائی ہے، لیکن پاکستان جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور اپنے جمہوری نظام کو اس حلقہ جاتی انتخاب سے باہر نکال کر متناسب نمائندگی کے نظام کی طرف نہیں جائیں گے، پاکستان میں صحیح اور حقیقی معنوں میں جمہوریت نہیں آ سکتی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔